السلام علیکم اسٹوڈنٹ، 10th کلاس آج ہم سورۃ الکہف پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الکہف کی ایک تو آپ نے اس کا تعارف یاد کرنا ہے اور دوسرا مضامین نہیں چھوڑنے اس کے، اور تیسرا اس کے اندر جو آیات ہے ہم نے نہیں دی یہاں پہ، لیکن آپ نے وہ بھی یاد کرنی ہے۔ میں اکثر بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے جو یاد کرنی ہے آیت، وہ مشق والی آیت یاد کرنی ہے، وہ 3 4 5 آیت ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتی، آپ نے وہ نہیں چھوڑنی۔ اس کے علاوہ شارٹ آیت بھی ہوتی ہے، الفاظ معنی بھی آتے ہیں، وہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ سورۃ کہف ہے، اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے۔ اصحاب کہف اصل میں تو یہ بادشاہوں کے بیٹے تھے، اور ایک ایسا دور تھا کہ جس میں بت پرست جتنے بھی لوگ تھے، یہ سارے بتوں کو لے کر ایک میدان میں جمع کرتے، میلہ لگاتے۔ آپ دوسری صورت یہ سمجھ لیں کہ یہ میلہ لگاتے تھے بتوں کا، اور اس میں آپ پوجا پاٹ کرتے آ کے۔ تو اس طریقے سے یہ سارے لوگ پوجا پاٹ کر رہے تھے، تو ان میں ایک شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی یہ جو بت ہم جن کو خود بناتے ہیں، یہ ہمارے معبود یا خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی اور ذات ہے جو ہمیں پیدا کرتی ہے، جو ہمیں رزق دیتی ہے، جو ہماری خالق اور مالک ہے، یہ بت نہیں ہو سکتے۔ اس لیے انہوں نے جو ہے یہ بات سوچی کہ آدمی نے، تو وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، یہ سوچنے لگا کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ پھر دوسرے بندے کے دل میں خیال آیا، پھر تیسرے کے دل میں خیال آیا، یہ آپس میں رشتہ دار بھی نہیں تھے، اور آپس میں ان کا علاقہ بھی ایک نہیں تھا، مختلف علاقوں کے لوگ تھے۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ یہ لوگ ایک ایک کر کے چلتے چلے گئے۔ اب قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ یہ 7 آدمی تھے جو الگ الگ ہوئے اور ایک ہی جگہ بیٹھنے لگے۔ پہلے ایک آدمی گیا، پھر دوسرا اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر تیسرا بیٹھ گیا، پھر چوتھا بیٹھ گیا، اس لیے 7 کے ساتھ جمع ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے جرأت کی، کیونکہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، تو یہ ڈر رہے تھے ایک دوسرے سے کہ اگر ہم بتائیں گے تو کہیں بادشاہ تک یہ بات نہ پہنچ جائے۔ تو ان میں سے ایک نے جرأت کی کہ بھائی تم کیسے آئے ہو ادھر؟ انہوں نے کہا آپ کیسے آئے ہو؟ تو اس نے یہ بات ظاہر کر دی، میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ تو بت ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، تو ہمارا معبود نہیں بن سکتے، تو ہمارا معبود تو کوئی اور ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی یہی ذہن تھا، ہم بھی اسی ذہن لے کے ادھر آئے ہیں۔ یہ 7 کے 7 غائب ہو گئے، اس وجہ سے بادشاہ کے ڈر کے مارے کہ اگر بادشاہ کو پتہ لگ گیا تو وہ ظلم اور زیادتی کرے گا، تو یہ چھپے رہے پہاڑوں کے اندر۔ یہاں تک کہ ان کے ساتھ 8واں ان کا کتا بھی تھا، جو پھر کہتے ہیں یہ بکریاں بھی چراتے تھے باہر نکل کے غار سے، یہ اپنے کام کاج بھی کرتے تھے۔ تو یہاں تک کہ بادشاہ نے اعلان کر دیا بھی اسی طرح 7 آدمی ہمارے جو ہے ملک، اس جگہ کے افراد جو ہے وہ غائب ہیں اور وہ الگ دین بنا چکے ہیں، لہٰذا ان کو گرفتار کیا جائے یا ان کو لایا جائے۔ تو اب جب ان کو اس بات کا علم ہوا تو یہ ایک غار میں چلے گئے، وہاں پر جا کر ان پر نیند طاری ہوئی، 300 سال تک سوئے رہے۔ کم و بیش قرآن مجید نے 300 سال کا ذکر کیا ہے، وہاں پر یہ سوئے رہے، اور اس کے بعد پھر 300 سال بعد ان کو جاگ آئی، یعنی یہ نیند سے اٹھے، اور نیند سے اٹھ کر جو ہے یہ ان کے پاس سکے تھے، ان کے بال بڑھ چکے تھے، ان کے ناخن بڑھ چکے تھے۔ جب اپنے ناخنوں کو دیکھتے تھے تو ایک دوسرے سے سوال کرتے اب کتنے دن سوئے ہوں گے؟ تو کوئی کہتا ہے 1 دن، کوئی کہتا ہے 1 دن 1 حصہ یعنی 1.5 دن۔ اس طریقے سے یہ آپس میں ایک دوسرے کو اندازہ لگاتے، یہاں تک کہ ان کو بھوک لگی، اور یہ وہی والا 300 سال پرانا سکہ لے کے دکان پہ پہنچے۔ اس سے پہلے کہ اس وقت جو ہے ایک مسلمان بادشاہ آ چکا تھا، یعنی وہ عیسائی مذہب پر بادشاہ آ چکا تھا۔ اس وقت کے جو عیسائی تھے وہ مسلمان ہی کہلاتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب رائج تھا۔ تو اب یہ لوگ جو ہے وہ جو ہے وہاں پر سکہ لے کے دکان والے پر جاتے ہیں، دکان والا ان کو پہچان لیتا ہے، اور کیا دکان والا یہ کہتا ہے کہ یہ سکہ تو بہت پرانا ہے، یہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کتنے صدیاں پہلے کا سکہ ہے، آپ لوگ کون ہیں؟ یہاں تک کہ بادشاہ کو اطلاع دی جاتی ہے ان کے بارے میں، اور بادشاہ لے کے ان کو اسی غار کی طرف آتا ہے جہاں پر دوسرے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اندر جاتے ہیں ساتھیوں کو بلانے کے لیے تو یہ ان کی وفات ہو جاتی ہے، یہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں جو علماء کرام نے نشاندہی کی ہے، قرآن مجید بھی بتاتا ہے کہ سورج جو ہے ان کے غار کے آگے جو ہے روشنی نہیں ڈالتا تھا، اندھیرا رہتا تھا، تاکہ جو ہے ایک اندر نظر نہ آئے۔ تو اب بعض لوگوں نے کہا یہ قبر جو ہے ان کی جو غار ہے وہ عمان کے اندر ہے،
بعد میں مختلف جگہ بتائی ہے. تو بہرحال یہ اصحاب کہف تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے. یہ سورت کی نسبت سے میں نے کیا ہے. آگے دیکھیں آپ، تعارف ہے. یہاں پہلے ہم تعارف لے کے آئے ہیں، بورڈ میں وہی چیزیں لے کے آتے ہیں جو ضروری ہیں، جو آپ نے یاد کرنی ہے، وہ چھوڑنی نہیں ہے. تعارف دیکھیے، یہ قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے. یہ 15ویں پارہ سے شروع ہو رہی ہے. اس میں 12 رکوع اور 110 آیات ہیں. یہ مکی صورت ہے. اس صورت میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اور کہف کا معنی ہے غار. اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ کہف رکھا گیا. اس کا نام اس کی آیت نمبر 9 سے ماخوذ ہے. تو پیارے بچوں، یہ تعارف ہے، آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے. اگر اہم مختصر مشقی سوالات ہیں کہ دیکھیے یاجوج اور ماجوج سے کیا مراد ہے. تو جواب آئے گا یاجوج اور ماجوج حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہے. یہ نسل انسانی کے 2 بڑے قبیلے گزر رہے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے، انسانی بستیوں کو تباہ کر دیتے تھے. ذوالقرنین بادشاہ نے انہیں تانبے کے مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیا. تو پیارے بچوں، یہ سوال جو ہے بہت ضروری ہے. اس پہ ڈسکس ہو سکتی ہے لمبی، لیکن یہاں پہ میں نہیں کر رہا، اس لیے آپ نے اس کو صرف یاد کرنا ہے. آگے ہے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں لکھیں. تو جواب آئے گا ذوالقرنین کا معنی ہے 2 کناروں والا. آپ عدل کرنے والے اور اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے حکمران تھے. جب انہوں نے یاجوج اور ماجوج کو زمین فساد پھیلاتے دیکھا تو انہیں پہاڑوں کے درمیان مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیا. یہ پیچھے بھی آ چکا ہے، پچھلے سوال میں بھی. یہ سوال بھی آپ نے یاد کرنا ہے. آگے دوسرے جواب کا انتخاب کریں. کہف کا معنی ہے غار، جنگل، گھر. تو جواب آئے گا غار. یہ صحیح ہے. اگر یاجوج ماجوج حضرت نوح کے کس بیٹے کی اولاد ہے؟ یافس. یہ جواب صحیح ہے. تو پیارے بچوں، یہ آپ نے معروضی بھی دیکھنی ہے اور آیت بھی یاد کرنی ہے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم.